ایک بات حضور سیدنا شیخ عبدالقادر تھوڑی سی محبت سے کہو گے تو یہ تو پتہ ہے نا، ہم نے کبھی تقریر ٹائم پہ ختم ہی نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آپ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں جانتا نا. تو 7 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو بھی باہر بیٹھ کے یہ کہتے ہوئے کہ آج بھی 5 منٹ پر، آج بھی 10 منٹ پر. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہونا ہی تھا. سبحان اللہ. چلیں بہرحال آپ تو کافی دیر سے بیٹھے ہیں، پر یہ چند ساتھی آئے ہیں. ایک بات حضور غوث اعظم کی، تاکہ محفل کا بھی حق ادا ہو جائے. یہ ساتھی آئے ہیں، 1-2 باتیں یہ بھی حضور غوث اعظم کی. شہر بغداد میں، کہاں؟ شہر بغداد. شہر بغداد میں ایک تاجر آیا کپڑا بیچنے کے لیے. اعلیٰ ترین کرتے اس کے پاس. بادشاہ کے محل کے سامنے آیا، وزیروں کو سپاہیوں کو کہتا ہوں بادشاہ سے پوچھو اعلیٰ کپڑے لے کے آؤ خریدنے ہیں. بادشاہ نے کہا محل کے اندر بلا دو. اندر آیا نا، اس نے کپڑے نکال کے رکھنا شروع کیے. ایک تھان بادشاہ کو پسند آیا، بادشاہ نے اٹھا کہا اس کی قیمت بتاؤ. اس نے قیمت بتائی نا، بادشاہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا اس کپڑے میں سارا ملک بیچ دوں یہ نہیں خرید سکتا. لے جاؤ. سبحان اللہ. سارا ملک بیچ دوں اس کی قیمت پوری نہیں کر سکتا. آئے ہائے، اب وہ گھومتا گھومتا اس گلی میں آ گیا. اس گلی میں آ گیا. قاضی ہوں شکر ہے رب کریم قدیر کا، میرے ہاتھوں میں دامن ہے پیران پیر. اس نے کہا ملک فقیرہ تیرا بادشاہ نہیں خرید سکا، تو کیا خریدے گا ہمارے کپڑے. حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا کپڑے باہر تو نکال، کون سے کپڑے بیچنے آیا ہے. اس نے نکال کے تھام رکھنا شروع کیے. نکال کے اس نے حضور غوث اعظم کے تھام رکھے. جو بادشاہ نے اٹھایا تھا وہی حضور غوث اعظم نے اٹھا دیا. جو بادشاہ نے جس پہ ہاتھ رکھا تھا وہی غوث اعظم نے اٹھا دیا. کہا اس کی قیمت بتا. کہا جو تیرے بغداد کا بادشاہ ہے نا اس نے ہاتھ جوڑ دیے، ہم اسے نہیں خرید سکتے. حضور غوث اعظم نے فرمایا تو قیمت بتا. اس نے قیمت بتائی. حضور غوث اعظم نے یوں اس کے سامنے قیمت رکھ دی. کہا قیمت اٹھا اور جا. وہ کپڑا اٹھا کے نا حضور غوث اعظم کے در پہ ایک فقیر مجذوب بیٹھا تھا. آپ نے اس کی جانب پھینک کے کہا جاؤ فقیرہ اس کی جا کے گلڑی بنا کے پہن لینا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا اتنا مہنگا کپڑا ہے کہ سارا بغداد بک جائے تو یہ نہیں خریدا جا سکتا. ایک تو نے قیمت دے دی، پھر تو اب اسے فقیروں کو بانٹ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا جواب سننا. اکبری مسجد میں بیٹھنے والوں، خدا کی قسم غوث اعظم کے جواب پہ تڑپ جاؤ گے. میرے حضور غوث اعظم نے فرمایا ہم نے تیرا کپڑا اس لیے نہیں خریدا کہ ہم اس کی دستانے بنا کر پہن کر بیٹھ جائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے ہم نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہے. ہم نے تو تیرا کپڑا اس لیے خرید لیا ہے کہ تو زمانے کو کہے گا زہرا کے بچے کی گلی سے گزرا تھا، خالی ہاتھ لوٹ کے آ گیا اور ہم نے کبھی زہرا کی لاج رکھی ہے. اچھا وہ بھی ہم نے تو اس لیے خرید لیا، کل تو زمانے میں یہ نہیں کہنا
حسنین کے غلام، حسنین کے ملدے کے، حسنین کریمین کے غلام کے در سے ہم خالی لوٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا اس پہ اختلاف ہے، بات نبی کرتے ہیں، بات نبی کرتے ہیں، پر یہ آج بھی حیات ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کہاں ہے، کیونکہ آب حیات کی ہے۔ کیا آب؟ اچھا جب انہوں نے آب حیات کیا نا تو اس سے 2-4 دن کے بعد مدینے آئے۔ کہاں؟ مدینے آئے اور مولا حسین کے دروازے پہ آئے۔ سبحان اللہ، مولا حسین کے دروازے پہ آئے۔ دروازے پہ فضا مولا حسین کی در کی کنیز کھڑی تھی۔ یہ تھی تو غلام، لیکن مولا حسین نے جب بھی پکارا فضا کو ماں کہہ کے پکارا۔ سبحان اللہ۔ ام البنین جو مولا عباس کی والدہ ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، وہ ماں ہو کے اس نے ساری زندگی خود کو نوکرانی سمجھا۔ فضا نوکرانی ہو کے ساری زندگی خود کو ماں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے آیا خضر علیہ السلام، اچھا فضا نہیں جانتی تھی آنے والا کون ہے، بس بزرگی کی کیفیت میں آئے۔ اندر آ کے نا اس وقت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نوجوان کا بڑا شہید۔ سبحان اللہ۔ فضا سے پوچھا باہر کیوں کھڑی ہے؟ کہا وہ مولا حسین کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے نا، دنیا مبارک دینے آ رہی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بھی دکھانا وہ بیٹا ہے۔ جب بی بی فضا لے آئے علی اکبر کے چہرے پہ نظر دیکھیے، یہ وہ ہے جسے زمانہ تصویر مصطفیٰ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب میدان کربلا میں آئے نا، یزیدیوں نے نا تلواریں چھوڑ کے انگلیاں ایسے دبا کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ یہ محمد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تصویر مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ۔ امام علی اکبر کے جب حسن پر خضر علیہ السلام کی نظر گئی نا، خضر علیہ السلام نے ایسے سر پکڑ کے کہتے ہیں، او خدایا یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو آپ حیات کی ضرورت کیا تھی، اس کے حسن میں نہیں ڈوب کے مر گیا ہوتا۔ اتنا حسین بچے گھر میں پیدا کیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پہلے وہ پھٹا نکال دیا، پھر دیوار گرا دی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، یہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی مرج البحرین، جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ملاقات ہوئی۔ یعنی دنیا میں جہاں 2 دریا ملے وہاں پہ زمانے کو خضر ملا۔ یہی 2 دریا فاطمہ کے آنگن میں چلے، سبحان اللہ۔ یہی 2 دریا مولا علی کے گھر میں چلے۔ ایک دریا امام حسن ہے اور دوسرا امام حسین ہے۔ یہ 2 دریا آپس میں ملے نا، پھر زمانے کو خضر نہیں بلکہ عبدالقادر جیلانی ملا۔ یہ 2 دریا ملے، پھر کون سا قیمتی ہیرا ملا جسے زمانے میں عبدالقادر جیلانی۔ ایک بات آپ نے ساری زندگی سنی ہوگی، غوث اعظم نے چوروں کو ولی بنایا۔ بس یہ اسی سے جڑی بات ہے، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر جب آپ نے فقیر کو دیا نا کپڑا، جا گلدی بنا کے پہن لے، تو یہی چور بیٹھے خیال کیا کرو، محفل میں ہر آنے والا اپنا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کا سبق پتہ ہے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا سونا جنگل رات رسول ساری بدری کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کتنی ختم نبوت پہ ڈاکے مارنے والے ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ دنیا کی
تاریخ ہے، جب بھی کوئی بدبخت نکلا نا وہ ہمیں سے ہی نکل کے گیا. اب میرے اس طرف آؤں گا تو بڑی ایک طویل، یہ جو مرزا ہے نا غلام احمد قادیانی، یہ بھی خود کو سنی کہتا تھا. یہ ایک آپ کی یہی اسی کالونی سے وہ کون سا ہی نکلا تھا، وہ بھی خود کو سنی کہتا تھا. یہ تاریخ بڑی پرانی ہے. اچھا ایک بندہ نا، میں نے ایک جگہ یہ اسی عنوان پر تقریر کی تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب اچھا سارے پرانے سنی تھے لیکن آج دیکھو نا، آج کوئی اہل حدیث بھی ہے، کوئی دیوبندی بھی ہے، کوئی شیعہ بھی ہے، آپ ہی کے بچے نکل نکل کے جا رہے ہیں. کبھی کوئی ہم میں سے نکل کے آپ کی طرف نہیں آیا. میں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن بات اتنی ہے نا، کبھی دریا نکل کر سمندر میں تو جاتا ہے پر سمندر نکل کے کبھی دریاؤں میں نہیں جاتا. سبحان اللہ. کبھی یہ بھی دیکھا ہے سمندر نکل کے دریاؤں میں چلا گیا؟ دریا نہریں نکل نکل کے سمندر میں ضرور آتے ہیں. میں نے کہا یہ خدا کا فضل ہے اگر سنت میں کتنے نکل گئے، لیکن آج بھی تمہیں دیکھنا ہو کتنے ہیں پاکستان کے اندر صرف ایک جھلک بابے رضوی کے جنازے کی دیکھنے. سبحان اللہ. سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے گی کہ کتنے ہیں. الحمدللہ آج بھی پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری ہے. وہ چور نے جب دیکھا نا اتنا قیمتی کپڑا ایک فقیر کو دے دیا. اچھا فقیر بھی پھر درویش جو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھتے وہ فقیر بھی تو پھر وہ دوسرے دن نا اس کا کرتا بنا کے جبہ بنا کے لے آیا، اس نے غوث اعظم کو پیش کر دیا. حضور میری طرف سے قبول کرو، حضور میری طرف سے قبول کرو. اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ جبہ پہنا، مسجد پہ جلوہ گر ہوئے. چور نے دیکھا یار نہیں سلا تھا، اچھا لگ رہا تھا، سلنے کے بعد تو اور بھی اچھا لگ رہا تھا. سبحان اللہ. اور بڑھ گئی. اب وہ صرف انتظار میں رہتا کب موقع ملے اسے لے کے غائب ہو جائے. ایک دن حضور، یہ تو وہ ہے نا جو عشاء کے وقت سے فجر کی نماز پڑھے 40 سبحان اللہ. اسے کیا خبر گھر میں کون آ کے کیا کر رہا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جبہ اتار کے کام کیا، آپ نماز عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے. اس نے کہا کہ آج موقع اچھا. اس نے اتارا، اس نے کہا اچھا پہن کے چیک کروں. جیسے اس نے پہنا اندھا ہو گیا. اندھا ہو گیا. اتارا پھر پہنائی ٹھیک، پھر پہنے پھر اندھا، پھر اتارے پھر ٹھیک. اس نے کہا یہ میرے بس کا روگ نہیں رکھا. خیر وہ تھوڑی سی نا ایک آواز. اچھا جو چور ہوتا ہے نا وہ اپنے سائز سے بھی ڈرتا ہے. چور اپنے سائز سے بھی ڈرتا ہے. اب وہ جیسے اس نے آواز سنی نا وہ جا کے سامان میں نہ چھپ کے بیٹھے، چارپائی میں نیچے چلا. فجر کا ٹائم ہو گیا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر ادا کی. نماز فجر کے بعد ایک علاقے سے لوگوں کی جماعت آئی. حضور ہمارے شہر کے جو ابدال تھے ان کا وصال ہو گیا، ہمیں کوئی ابدال دے، ہمیں کوئی ابدال دے. حضور غوث اعظم نے فرمایا جا وہ چارپائی کے نیچے بیٹھا اسے سبحان جاؤ وہ چارپائی کے نیچے بیٹھا ہے اسے. اب وہ گئے تو پیر اس کے نظر آ رہے تھے. انہوں نے جا کے اب وہ غوث اعظم نے فرمایا کہ ابدال ہے یہ ولایت کی قسم ہے. کتب ابدال غوثیت ایک بہت بڑا مقام ہے. زمانے میں کتب ابدال آ جاتے ہیں پر غوث اعظم جیسا لقب ہر کسی کو نہیں ملتا. اب وہ تو ابدال ہونے کی وجہ سے پیروں کو ہاتھ لگا. حضور آئیے ہم آپ کو دینے آئے. وہ غریب اور اندر چھپے جا رہا ہے. میں پکڑ گیا تو میری شام بتا. وہ کہیں
حضور باہر تشریف لے آئیے کفر کو اور اندر چھپانے کی کوشش. بہرحال جب تھکا ہارا باہر آ گیا انہوں نے فرمایا چلے. اس نے کہا کہاں؟ کہا وہ ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ ہمارے شہر کے جو ابدال تھے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, ہمیں کوئی ابدال دے دیں. تو انہوں نے آپ کے لیے فرمایا ہے. اب اس کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے. حضور غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے سنو میں بھی جانتا ہوں میں کون ہوں, تو بھی جانتا ہے میں کون ہوں. میں بھی جانتا ہوں میں کون ہوں, تو بھی جانتا ہے میں کون ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آواز آتی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی مدد کی ہزاروں کی. نہیں تھا وہ نہیں تھا, اب ہم نے کہہ دیا ہے بن گیا ہے جاری. یہی وجہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ سے ملا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا. اپنی اولاد کو اللہ والوں سے جوڑ. اس روئے زمین پر تمہارے مسلک سے زیادہ سچا مسلک ہے. دنیا کو بڑی مشقتیں کرنی ہے جنت کے لیے. ہم جنت سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہیں. کتنے؟ ایک قدم. اور وہ ایک قدم کون سا ہے؟ عمل کا. جس دن یہ سنی قوم با عمل ہو گئی اور دن خدا کی قسم دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے. اس لیے خدا را اپنی مسجد میں آباد کرو, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ہماری مسجد نظام ہے. سب سے بڑا المیہ. ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لینا. میرے لجپال نے فرمایا جس بستی میں اللہ کے گھر ویران ہو جائے اللہ وہ بستیاں ویران کر دے. یہ کرونا جیسی مصیبتیں یہ بنائیں یہ وبائیں کیسے چلیں گی؟ یہ اللہ والے جو سچے ہیں ان کی بات ہی اور ہے. اور یہ جن کو تو نے آج مسیحا بنا رکھا ہے ایک ان سے بڑا بھی مسیحا. ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے. ایک خدا کے در پہ جھک جا. یہ دنیا کے یہ جتنے آج گندے موالیوں کے دروازوں پہ تجھے ماتھے ٹیکنے پڑتے ہیں نا ان سب سے جان چھوڑ جائے گی. خدا کے در پہ آ کے سب چھوڑ جائے گی. دل کی دنیا بدل جائے گی صرف سچے ہو گئے. عقیدے میں تم جیسا کھرا کوئی نہیں ہے. روئے زمین پر تم سے زیادہ سچا عقیدہ کسی کا نہیں ہے. نہیں تو میرا آپ کو کھلا چیلنج ہے. جاؤ جو بات میں نے کی نا برے صغیر میں اسلام کون لے کر آیا, ہر مکتبہ فکر کے چوٹی کے علامہ کے بعد چلے جاؤ اس سے پوچھو برے صغیر میں اسلام کیسا ہے. ہر بندہ ایک ہی جواب دے گا یہ اللہ والے ہیں جو اسلام لے کر آئے. پھر جب لانے والے سچے ہیں تو ماننے والے اللہ رب العزت میرے شکستہ الفاظوں کو شکار خدا را یہ مصیبتوں کا دور ہے وباؤں کا دور ہے. اللہ کا عذاب صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. اس لیے خدا را اللہ کے گھروں کا آباد ہے. ہمیں بندہ بہت بڑا پہلوان ہے من و وزن اٹھا لیتا ہے پر اس سے بڑا پہلوان وہ ہے جو فجر میں کمبل اٹھا دے. سبحان اللہ. اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے. آخری بار چند ساتھیوں نے سنی ہوگی 11ویں کی محفل میں نے مسجد میں یہ بات کی. آپ سے بھی یہ بات کر جاؤں. اس بات پر میں اتنا کہنا چاہوں گا انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں شاید کہ اتر جائے
جب بندہ فجر کے لیے اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، سردی میں کبھی چادر کو ادھر سے سمیٹتا ہوا، کبھی ادھر سے سمیٹتا ہوا، وہ ٹھنڈی ہوائیں برداشت کرتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف چلے گا، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، میرا رب فرشتوں کو بلا کے پوچھتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ اسے کس نے مجبور کیا، اسے کس نے مجبور کیا، صبح صبح اٹھتا یہ ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا، پھر یہ ٹھنڈی ہواؤں کو چیرتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آتا، اسے کس نے مجبور کیا، یہ چاہتا تو سوتا رہتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیری رحمت کا مستحق بن کے جا رہا ہے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ تیرے در پہ جا کے تیری رحمت کا طلبگار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ کہ اگر یہ ہماری رحمت مانگنے آیا ہے، یہ سردی میں صرف اس لیے اٹھا ہے کہ اللہ کی رحمت اسے مل جائے، تو پھر فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ ہم اپنی رحمتیں بھی اس میں بھیجتے ہیں، اس کی بخشش کا وعدہ بھی تم سے کرتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں انہیں آم صلی اللہ کہتے کہتے جبھی میری و سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ اور فجر کی نماز اللہ کی رحمت کے لیے پڑھو انشاءاللہ۔ اچھا اچھی بات ہے ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کا مطلب پتہ ہے اللہ نے چاہا، بس یہی ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو کچھ اختیار نہیں دیا۔ یہ بڑی ایک طویل بحث ہے قدری اور جبریوں کے درمیان کہ انسان کو کتنا اختیار ہے کتنا نہیں ہے۔ ایک ٹانگ پہ انسان اپنے اختیار سے کھڑا ہو سکتا ہے، دوسری ٹانگ پہ اپنے اختیار سے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کچھ اللہ نے تجھے بھی اختیار دیا ہے، دو راستے تیرے سامنے رکھ دیں، چاہے ادھر چل یا ادھر چل، اللہ ہمارا ہم ادھر پوچھ لیں گے تو ادھر چلا، میرا رب چاہتا ہے کہ اس کے گھر آباد ہے جی۔ یہ انشاءاللہ نہ صرف ادھر سے نہیں کبھی ادھر سے بول کے دیکھ، ادھر سے بول کے دیکھ، خدا کو راضی کر، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر، حضور کی آمد میں جشن منا، غوث اعظم کا دامن تھام کے رکھ، پھر انشاءاللہ یہاں بھی کرم ہوگا، قبر میں بھی کرم ہوگا، حشر میں بھی کرم ہوگا۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ، پیارا مکھڑا یا رسول اللہ، میں جیتے جی کر لوں رب کا نظارہ یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ نے جسے ہاتھ دیا اور سلامت ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔